بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک چیز پورے رمضان آپ لوگوں نے استعمال نہیں کی، وہ چیز کیا ہے؟ وہ ہے غصہ۔ آپ لوگوں نے پورے رمضان غصہ نہیں کرنا۔ اگر غصہ آئے بھی تو اللہ کی رضا کے خاطر یہ سوچ لیں کہ میرا روزہ ہے، کہیں روزہ خراب نہ ہو جائے۔ غلط بات برداشت کر لیں۔ کون سی صحیح بات برداشت کرنی ہوتی؟ ہمیں غلط بات ہی برداشت کرنی ہوتی۔ صحیح بات کا تو سب کو علم ہوتا ہے کہ یہ صحیح بات ہے، مگر غلط بات برداشت کرنے کا ہنر آنا چاہیے۔ غلط بات برداشت کر لیں۔ اگر کوئی غلط بات کرے بول دیں، جاؤ میرا روزہ ہے، میں نے اللہ کی رضا کے خاطر تجھے معاف کیا، میرا اللہ تعالیٰ بھی مجھے اسی طرح معاف فرماتا ہے اور بندوں سے بھی یہی امید رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ذہن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث رکھیں، اے بندے تو اللہ کے بندوں کو معاف فرما، اللہ تعالیٰ تجھے معاف فرمائے گا۔ کتنی خوبصورت حدیث ہے۔ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ جتنے بندے آپ اپنے بندوں کو معاف کرتے چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کو اتنی تیزی سے معاف کرتا چلا جائے گا۔ پورے رمضان کے روزے رکھیں سعادت کے ساتھ اور محبت کے ساتھ، اور پورے رمضان کسی کی غیبت نہیں کرنی، پورے رمضان کسی کی کوئی برائی نہیں کرنی، کسی ادارے کی کوئی برائی نہیں کرنی، کسی سیاسی معاملے پہ کوئی گفتگو نہیں کرنی۔ کیا کر لیا ہم لوگوں نے سیاسی معاملات پہ سالوں سال گفتگو کر کے؟ ملک کا کچھ بنا بگڑا، اس لیے ہمیں ان چیزوں پہ کوئی تبصرے نہیں کرنے، اپنے ذہنوں کو یہاں وہاں نہیں بھٹکانا، صرف ایک مہینے لگ کے اللہ کی رضا کی خاطر اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کرنی ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادت کو قبول و منظور فرمائے۔ یقین کریں، اگر ہماری اتنی لمبی زندگی میں سے 1 سال کے بھی روزے اللہ پاک قبول فرما لیتے ہیں اور ہمارے روزوں میں کوئی غلطی نہیں ہوتی، جس طریقے سے ہم پورا سال اسکول میں پڑھتے ہیں ایک کلاس کے لیے، اور اسی سال ہم لاسٹ میں پیپر دیتے ہیں تاکہ وہ ہمارے پیپر خراب نہ ہو، پورے پیپر میں ایک غلطی نہ ہو اور ہم پاس ہو جائیں، اسی طرح سے ہماری پوری زندگی میں سے 1 سال کے روزے بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پاس ہو گئے، ہمارے روزے قبول و مقبول ہو گئے، تو یقین کریں ہمارے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ بس شرط یہ ہے کہ روزے ہمارے دل سے ہوں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہوں۔ پورے رمضان کسی کی غیبت نہیں کرنی۔ ایک حدیث شریف میں یہ بھی موجود ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ بیویوں سے کہ تم نے روزے حلال کے ساتھ رکھے تھے اور حرام کے ساتھ توڑ دیے، یعنی کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا لیا۔ کسی کی غیبت کرنا اسی طریقے سے ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا لیا ہو، نعوذ باللہ۔ اس لیے غیبت کی طرف سوچنا بھی نہیں اور غیبت کسی کی بھی نہیں کرنی۔ سب سے امپورٹنٹ، موبائل کم یوز کرنا ہے، کم سے کم موبائل پہ بات کرنی ہے، ضرورت کے تحت ضرورت کی ہی بات کرنی ہے، اس سے زیادہ موبائل پہ کسی کو بات نہیں کرنے دیں۔ اس میں کسی کا فائدہ نہیں، اس میں ہمارا اپنا ہی فائدہ ہے۔ اگر ہمارے موبائل استعمال کی وجہ سے ہماری عبادت ضائع ہو گئی، ہمارے روزے ضائع ہو گئے، کسی کو کیا پتہ یہ ہمارا سال آخری روزے ہوں، ہمیں کیا پتہ اگلے سال اللہ تعالیٰ ہمیں یہ موقع دیں یا نہ دیں، ہو سکتا ہے یہ توبہ کا ہمارے پاس موقع آخری موقع ہو۔ اس لیے کوشش کریں زیادہ سے زیادہ موبائل کا استعمال کم کریں، موبائل کا استعمال کریں ہی نہیں، اور اپنے سے زیادہ عبادت پاک اور صاف بنائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ رمضان مبارک کے تمام روزے دل سے رکھنے کی توفیق فرمائے۔ ہمیں رمضان مبارک کے خاص عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زیادہ سے زیادہ وقت اپنے آپ کو، اپنی عبادت کو دیں، تلاوت قرآن کریں، نمازیں پڑھیں، روزوں کا اہتمام کریں، اپنے گھر میں بچوں کو ہر اچھی بری چیز، صدقات، خیرات کرنے کی تلقین کرتے رہیں۔ بھلے بچے اس عمر میں نہیں ہوں کہ وہ نہیں کر سکتے، مگر بچوں کے ساتھ ان سب چیزوں کو ڈسکس کریں، بچوں کے ذہن میں یہ باتیں بٹھائیں کہ یہ سب کرنا ہمارے لیے کتنا فائدہ مند ہے۔ لہٰذا یہ رات ہے کہ جب آپ لوگ رمضان کے روزے پائیں تو ان رمضان کے روزوں کا اہتمام اس طریقے سے کریں کہ آپ کسی کے گھر جا رہے ہوں جس طریقے کی تیاری کر کے جاتے ہیں کہ آپ اچھے لگیں، آپ کی ہر چیز A to Z اچھی ہو۔ اسی طرح سے رمضان کے روزوں کا بھی بھرپور طریقے سے استقبال کریں، اور اسی طرح سے استقبال کریں کہ آپ رمضان کے روزوں کا بے حد دل سے انتظار کر رہے ہوں، اور روزے آپ کے دل تک پہنچ جائیں اور آپ کے دل و دماغ سے ہر بری بات
ہر برائی نکل جائے، ہو سکے تو رمضان سے پہلے جس کسی نے آپ لوگوں کے دل دکھایا ہو، کسی نے برا بھلا کہا ہو، دل آزاری کی ہو، ان سب کو معاف کر دیں تاکہ آپ کی عبادت قبول ہو سکے، کیونکہ جن لوگوں کے دل میں بغض ہوتا ہے، کسی کے لیے معافی کے لیے جگہ نہیں ہوتی، ان لوگوں کی عبادت اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے۔ بغض رکھنے والوں کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ رمضان میں زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کرنے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اگلے پچھلوں گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضانوں کے روزوں تک لے کے جائے، آمین، اور رمضانوں کے روزوں کو قبول و منظور فرمائے، ہماری عبادت کو قبول فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔